السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد۔ واللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ کل چاند نظر آ گیا اور آج پہلی تاریخ ہے اور کل مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ ہمارے ہاں ماہ سفر کو زمانے جاہلیت کے جاہلوں کے جاہل عقیدے کی طرح ہم مسلمان بھی محرم اور سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، ایک غلط عقیدہ ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے کفار وغیرہ اسے منحوس سمجھتے تھے، یہود اور نصارہ یا دیگر لوگ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایک تو دنیا کے حساب سے بھی ماشاءاللہ اتنی ترقی ہو چکی ہے، ترقی یافتہ دور ہے، سائنس کی ترقی کا دور ہے، اور دوسری طرف مساجد اور مدارس کی اتنی کثرت، خانقاہوں کی کثرت، تبلیغی جماعتوں کی اور اجتماعات کی کثرت کے باوجود بھی آج بھی ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں بہت زیادہ یا کہیں کچھ کم، بہرحال یہ بدعقیدگی تو باقی ہے۔ اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ نحوست کسی دن یا تاریخ کے ساتھ متعین نہیں ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے یا فلاں تاریخ خراب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں ہو سکتی، کسی میں منحوس نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی چیز کو بیکار بھی نہیں بنایا۔ خود اللہ رب العزت فرماتے: ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کی شکل میں اللہ نے سکھایا ہے، سورہ آل عمران کے اندر 4 پارے میں ہے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، ما خلقنا ھذا باطلا، کسی چیز کو آپ نے بیکار نہیں بنایا۔ ایک مچھر، ایک پسو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ عقیدے ہیں، سفر شروع ہوتے ہی سب سے پہلے نیا کاروبار کرنا بند کر دیتے ہیں لوگ، گھر کا پایا نہیں ڈالا جاتا، شادیاں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے شہر گلستان کے اندر، شہر بنگلور کے اندر بڑے بڑے شادی محل ہیں ماشاءاللہ، بہت مشہور شادی محل ہیں، لیکن محرم اور سفر کے مہینوں کے اندر لیٹنگ بند ہو جاتی ہے، شادیاں نہیں ہو پاتی اکثر و بیشتر، رقعے نہیں چھپتے، اور جیسے ہی یہ ختم ہوا، ربیع الاول شروع ہوا، بس شادیوں کی بھرمار، چاروں طرف شادیاں ہی شادیاں۔ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ بھئی سفر میں شادی نہ ہو، محرم میں شادی نہ ہو، یہ غلط بات ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ شادی سے اور سفر سے کیا لینا دینا ہے؟ رمضان میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے یہ اندیشہ کرنا کہ وہ شادی نہیں چلے گی، ٹوٹ جائے گی، یہ سراسر غلط ہے، غلط عقیدہ ہے، بالکل بے بنیاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے ہاں توہمات اور بہت ساری بدعقیدگیاں، بدفالیاں پھیل گئی۔ ایک حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چھوت چھات کی بیماری بھی کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ ایک آدمی بیمار ہوا تو سب کو وہ بیماری لگ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی گھر میں بخار زدہ ہوا، کسی کو بخار آ گیا، سب کو بخار ہی آ جائے گا، یا ایک اونٹ بیمار، ایک بکرا بیمار ہو گیا، سب بکرے بیمار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بیماری از خود ایک بری چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے باعث رحمت ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیر میں کانٹا بھی اگر چھپتا ہے تو اس پر بھی بندہ مومن کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔
حالانکہ پیر میں کانٹا چبھنے پر تو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف پر آدمی صبر کرتا ہے، بیماری آتی ہے بیماری پر صبر کرتا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کو بہت زیادہ بخار آ گئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے عیادت کے لیے، وہ ٹھٹھر رہی تھیں، سردی سے کانپ رہی تھیں بخار سے۔ تو حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو حضور نے فرمایا لا تسبوا الحمى، کہ بخار کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے۔ کسی بھی بیماری کو برا نہیں سمجھنا، بیماری انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو سفر میں یہ جو ہمارے اندر عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، یہ بات سراسر غلط ہے، یہ عقیدہ ہمارا غلط ہے۔ کبھی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے آ گئی، اتفاق سے سفر کا مہینہ چل رہا تھا، سفر میں آپ بیمار ہوئے۔ اب یہ کہ شروع کے 13 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس لیے ان کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ ان 13 دنوں کے اندر خصوصاً کوئی نیا کام نہیں کرنا، کہیں نہیں جانا، سفر نہیں کرنا، لین دین کا معاملہ نہیں کرنا، یہ سب غلط عقیدے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بڑی خراب بدعت ہے آخری چاشمبے والی۔ حالانکہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار تھے، اور یہ بات طے ہے، تاریخ میں ہے کہ 13 دن آپ بیمار رہے، لیکن بیماری کوئی نحوست والی چیز نہیں ہے نا۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا تھا آپ نے، آپ کو تیز بخار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے کہ آپ کو تو اس پر زیادہ ثواب ملے گا، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں 2 آدمیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا، یہ حدیث میں ثابت ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ بھی 13 تیزی، یہ 13 دن ختم ہونے کے بعد میں خوشی منانے کے لیے، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ آخری چاشمبہ تو بالکل آخر میں آتا ہے، وہ 13 دن کے بعد تو آتا نہیں۔ یہ شروع کے 13 دن کو منحوس سمجھنا، آخری چاشمبے میں خوشی منانا، وہ ہریالی کھندلنے جانا، اس دن خاص صدقہ کرنا، انڈے دینا، آٹا دینا، چاول دینا وغیرہ، اور اس کے بھیک مانگنے والے بھیکاری بھی الگ سے آتے ہیں آخری چاشمبے والے، یہ سب غلط عقیدہ، یہ یہودیوں کی طرف سے شروع کیے ہوئے اعمال ہیں، غلط طریقے ہیں، اور غلط عقیدوں سے اللہ بچائے۔ ہماری امت کو، ہمیں اپنے آپ کو غلط عقیدوں سے بہت بچانا ضروری ہے۔ اتنی بد عقیدگی ہے، پھیلی ہوئی ہے ہمارے اندر۔ مثال کے طور پر بتاتا ہوں، کہیں باہر نکلے، ابھی شادیاں شروع ہونے والی ہیں، سونا لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کہیں ملبار گولڈ جا رہے ہیں، کسی بھی دکان پر جا رہے ہیں، یا کوئی فلاٹ خریدنا ہے، کپڑے خریدنا ہے، زیورات خریدنا ہے، یا کوئی اور چیز، یا کسی کو کہیں ملنے جانا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ بچائے، درمیان میں کہیں ایک بلی آڑے آ گئی، بس اس بلی کو منحوس سمجھ بیٹھے۔ اس بلی کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ بلیاں تو کثرت سے پائی جاتی تھیں حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور آج بھی حرمین میں پائی جاتی ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھیں۔ یہ ابو ہریرہ جو کہتے ہیں نا، مشہور جو ہے، آپ سنتے ہوں گے، ہریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، ان کی کنیت ہے، وہ ہمیشہ اپنی آستین میں بلی رکھا کرتے تھے، اپنے پاس ان کے بلی ہوتی تھی، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا بلی کے باپ۔ اب وہ بلی میں نحوست کہاں سے آ گئی؟ بلی کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ نحوست والی چیز کیسے ہو گئی؟ ہم یہ سمجھ بیٹھا، اور اتفاقاً اگر وہ بلی کالی ہے تو پھر تو پکا ہم انومان لگائیں گے کہ کسی نے ضرور سازش کی میرے خلاف۔ دیکھیں گے کون اڑوس پڑوس والا ہے جلنے والا، کون میرا دشمن ہے۔ کسی آدمی کو اگر شرارتاً جو ہے تکلیف دینا بھی ہو یا کسی کو ستانا مقصود ہو، تو آدھی رات کو اس کے گھر کے پاس میں وہ جو ٹیڈی بیئر ملتے ہیں نا، ایسا کوئی کالا بلی والا لے جا کر کے اس کے گھر کے پاس رکھ کے گھر کو دروازہ مار کر کے آ جاؤ، اگر وہ کھولے گا تو بس شاید اللہ بچائے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا۔ ایسی حالت ہے ہماری، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بلی میں نحوست نہیں۔ ایسے ہی وہ الو بیچارہ ایک پرندہ ہے، اللہ نے اسے بنایا، جسے لوگ گھگو بولتے ہیں نا، اگر وہ کسی کے گھر پر بیٹھ گیا، پتہ چل گیا کہ تمہارے گھر پر الو بیٹھا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ اس گھر میں اب موت شروع ہو جائے گی، حادثے شروع ہو جائیں گے۔ اس میں الو کا کیا قصور ہے؟ نحوست الو میں نہیں ہے، نحوست تو بے نمازیوں میں ہے، انسانوں میں ہے، جھوٹ بولنے والوں میں، گالی دینے والوں میں، شراب پینے والوں میں، حرام کرنے والوں میں، زنا کرنے والوں میں، غیبت کرنے والوں میں، تہمت لگانے والوں میں نحوست ہے، وہ لوگ منحوس ہیں۔ بلی منحوس نہیں ہے، الو منحوس نہیں ہے۔ لا عدوہ، چھوت چھات کی بیماری نہیں، ولا تیرتا، بدفالی نہیں لینا، باہر نکلے بلی آ گئی۔ بہت سارے ہیں ہمارے ہاں، رات میں ناخن نہیں کترنا، رات میں جھاڑو نہیں جھاڑنا، ایک منڈوے میں 2 شادیاں نہیں کرنا۔
اگر کہیں کسی شادی میں کسی نکاح میں دلہن کے قریب میں کوئی بیوہ عورت آ کر بیٹھ گئی تو اسے اٹھا دیا جاتا ہے کہ اس کے بیٹھنے سے دلہن بیوہ ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ اب بیوہ ہونا کیا کوئی نحوست والی بات ہے کیا؟ خدا نخواستہ اگر کہیں شادی ہوئی، شادی ہونے کے فوراً بعد لڑکے کا انتقال ہو گیا یا لڑکے کے والد کا، والدہ کا، یا اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو زندگی بھر دلہن کو کوستے رہیں گے کہ اس کا قدم جو ہے منحوس ہے، اس کے آنے کی وجہ سے یہ بیماری آ گئی، اس کے آنے کی وجہ سے فلاں مر گیا، یہ کھا گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کہیں اگر بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا یا دادا دادی نانا نانی کا انتقال ہو گیا تو زندگی بھر وہ اس بچے کو برا سمجھیں گے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گیا، باپ کو کھا گیا۔ کیا بدعقیدگی ہے ہماری! ارے وہ مرا کینسر سے، ہارٹ اٹیک ہو کر مر گیا، کڈنی فیلڈ ہو گئی تھی اس کی، برین ہیمریج ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا اسے، اس کی موت کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر تھا، وہ مر گیا۔ اس موت میں بیچاری اس دلہن کا، یہ وہ چھوٹے پیدا ہونے والے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے بتائیے آپ؟ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ لا عدوہ ولا تیرتا ولا حامتا الو وغیرہ ولا سفر، سفر کے مہینے میں بھی کوئی نہیں۔ ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے، اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ پورا سفر کا مہینہ یا پورا سال کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ منحوس تو ہمارا وہ دن ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، جب اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ پارہ نمبر 27 میں ایک سورہ ہے سورہ قمر، اس میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، کہ ہم نے ان پر، یعنی وہ قوم ہود کا تذکرہ ہے، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے، ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی، سرسراتی ہوئی طوفانی ہوا ہم نے اس دن ان کو بھیجی۔ کس دن؟ جو بہت زیادہ منحوس دن تھا، فی یوم نحس مستمر، وہ ہمیشہ ان کے لیے منحوس ہی رہے گا وہ دن۔ حالانکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات بھی دی، ان کے لیے نجات ہے، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے منحوس ہے، نحوست ہے۔ اب کوئی آدمی، رمضان کا مہینہ ظاہر بات ہے کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ثواب کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اب رمضان میں کوئی آدمی اگر شراب پیتا ہے تو رمضان کا مہینہ اس کے لیے منحوس ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، وہ حالانکہ میں ان کو نہیں سمجھ بیٹھا تھا، بہت دن سے ان کا آنا جانا تھا، میرے پاس مجھ سے تعلقات ہے اور وہ جماعتوں میں بھی وقت لگاتے تھے، ماشاءاللہ مسجدوں سے قریب رہنے والے۔ اب پتہ نہیں ان کے ہاں کیا گھر میں کیا گھریلو معاملہ ہوا کہ جمعہ کے دن وہ جب مجھ سے ملے تو بہت خطرناک بدبو آ رہی تھی ان کے پاس سے۔ میں تو حیران رہ گیا اس بندے کو دیکھ کر کے، کیا یہ آدمی، یہ مسلمان، یہ داڑھی والا، یہ جماعتوں میں جانے والا، یہ مسجدوں کے قریب رہنے والا، یہ کیسے شراب پی سکتا ہے؟ مجھے تو بدگمانی ہونے لگی۔ میں ایک اور حافظ صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا ذرا آپ غور کرو، ذرا قریب سے گزرو، ذرا دیکھو کیا واقعتاً ان سے شراب کی بدبو آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت، ان سے شراب کی بو آ رہی ہے۔ تو شراب پینا، جمعہ کا دن مبارک دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن ان کے لیے منحوس ہو گیا، نحوست والا دن ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھے تو وہ نحوست کا دن، روزہ نہیں رکھے رمضان کا مہینہ ان کے لیے منحوس ہو گیا۔ تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر ہم عبادتوں سے روگردانی کریں گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے لیے نحوست کا باعث ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو بدعمالیوں سے، بدعقیدگیوں سے اللہ تعالیٰ پوری طرح محفوظ رکھے۔ خاص طور سے یہ عقیدہ کہ گھر پر الو بیٹھ گیا، راستے میں بلی آ گئی، یا سفر کا مہینہ وغیرہ وغیرہ، یا بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، بدعقیدگی، اللہ ان سے بچائے۔ ایسے ہی ایک اور چیز بھی یاد آ گئی، دماغ میں بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر کسی کا انتقال پیر کے روز ہو گیا، ہمارے ہاں ایک رواج ہے نا کہ انتقال کے 3 دن کو زیارت کہتے ہیں، 10 دن کو 10واں، 40 دن کو 40واں وغیرہ۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، بالکل سراسر غلط ہے یہ۔ اب پیر کو انتقال ہوا تو پیر منگل اور چاشمبے کو زیارت۔ اب لوگوں کا ایک معمول ہے، زیارت والے یعنی تیسرے دن صبح صبح وہ اسے قبرستان جاتے ہیں، وہاں وہ گڑھ گنجا وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، اس میں سندل پھول وغیرہ وہ سب اس پر ڈال کر فاتحہ خوانی کر کے نکل کر آتے ہیں۔ بدعقیدگی کی انتہا یہاں تک ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی زیارت چہارشنبے کو آتی ہے، یعنی انتقال ہو کر کے 3 دن بدھ کو چہارشنبے کو ہوتے ہیں، تو لوگ منگل کی رات کو ہی نپٹا دیتے ہیں کہ بھی چہارشنبے کو قبرستان گئے تو ہمارے گھر میں 4 آدمی مر جاتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ کیا جمعرات کو زیارت ہے تو 4 نہیں مرتے کیا؟ اچھا، چہارشنبہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب 4، ٹھیک ہے، چار کو کہتے ہیں۔ پنج شنبہ فارسی کو بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے 5۔ اب زیارت اگر جمعرات کو آئی تو کیا کریں گے؟ تب جاتے ہیں نا، اس دن 5 آدمی مر جائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ تو اچھا ہے، یہ سوچ کر کم سے کم زیارت کرنا چھوڑ دو۔
یا پھر یہ عقیدہ بدل دو. اچھا کسی کو خدا نخواستہ اتفاق سے کسی کا بیٹا باہر تھا، کوئی باہر سے آنے والا تھا، سعودی سے، امریکہ سے، وہ دیر سے آیا، اب اتفاق سے چہارشنبے کو ہی جانا پڑ رہا، مجبوری ہے، یا کوئی باہر جا رہا ہے بہت مجبوری میں جانا، تو بھی کیا کرتے ہیں کالی مرغی کا بچہ لا کر پہلے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بلا آنے والی ہو تو مرغی کے بچے پر آ جائے، ہم پر نہ آئے. کیا عقل ہے ہماری، اللہ اکبر. کیا وہ مرغی کے بچے کے پر بلا آ جانے سے ہماری بلا ٹل جائے گی کیا؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھو، بلا جو آتی ہے وہ ہماری نحوست کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبتیں پریشانیاں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کالی بلی کا بچہ چھوڑ دیا تو نحوست نہیں آتی، کالی مرغی کا بچہ، کالی بلی کا بچہ آ گیا تو نحوست آ جاتی ہے، چوہا بھی کالا ہے، سر کے بال بھی کالے ہیں تو نحوست آ جاتی ہے کیا؟ یہ غلط عقیدے ہیں، ان عقیدوں سے ہمیں اللہ سے توبہ کرنا. یاد رکھو اعمال میں اگر کمی بیشی ہو گئی، نماز پڑھنے میں نفل نہیں پڑھے، رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے نہیں رکھے، ایام 20 کے یا پیر جمعرات کے نہیں رکھے، نفل روزے نہیں رکھے، تہجد اشراق چاشت توابین نہیں پڑھے، فرائض کی پابندی ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن عقیدے میں اگر ذرہ برابر، ایک نقطے کے برابر بھی فساد آ گیا تو ہمارے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے عقائد کی بھی ہماری حفاظت فرمائے. نہالوں کے عقائد کی درستگی کا بھی خاص خیال رکھیے. آپ سے گزارش ہے ان باتوں کو عام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں. اللہ میری بھی اور آپ کی بھی اور تمام مسلمانوں کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. عقائد اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.